آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وعلى جميع عباد الله الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. قال تبارك وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. قال جل وعلا إنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. قال تبارك وتعالى واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں مجھے بھی اور جو سننے والے ہیں ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور جتنی عمدہ اچھی چیز ہوتی ہے اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ انسان کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، زندگی عطا فرمائی، یہ بڑی قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی ہے۔ جان دی ہے، یہ بھی بڑی قیمتی ہے۔ مال دیا ہے، وہ بھی قیمتی ہے۔ جان، مال اور وقت بڑی قیمتی چیزیں ہیں، لیکن ان کی قیمت کب ہوتی ہے؟ جب ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے، سب سے بڑا مقصد۔ ہر انسان کے لیے سب سے پہلا، آخری اور بڑا مقصد کیا ہے؟ اخلاص عمل کے اندر، کہ خالص اللہ کے لیے زندہ رہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ مقصد زندگی بھی اونچا ہے۔ یہ مقصد آج ہم بھول گئے، ہر انسان بھولا ہوا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جب مقصد بھول جاتا ہے تو مسجد کو آنا بھی بھول جاتا ہے۔
جب مقصد یاد نہیں رہتا تو مرنا بھی یاد نہیں رہتا. جب مقصد یاد نہیں ہوتا تو اپنے گلنے سڑنے کو، قبر کی زندگی کو جو دیکھا ہی نہیں اس نے. بتانے والے تو بتاتے رہتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے والدین کو، عزیزوں کو، بچوں کو دفن کرتے ہیں ہم. موت بھول گیا، مسجد بھول گئی، اللہ بھول گیا، حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی بھول جاتا ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو ایک شخص ملنے آیا. اس نے کہا جی مجھے کوئی نصیحت فرمائیں. آپ اللہ کے صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ جس سے محبت کرتے ہو اس کو دھوکہ نہ دینا کبھی. انہوں نے کہا جی میں تو بڑے سب سے محبت کرتا ہوں. فرمایا سب سے زیادہ محبت تمہیں کس سے ہے؟ فرمایا سب سے زیادہ محبت مجھے اپنی جان سے ہے. فرمایا پھر اپنی جان کو دھوکہ نہ دینا کبھی. کہا جی میں بات سمجھا نہیں. تو فرمایا اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون. اے دعوی ایمان کرنے والو، اس شخص کی طرح نہ ہونا جس نے اللہ کو بھلا دیا، اور جس نے اللہ کو بھلا دیا تو پھر اللہ نے بھی اس کو بھلا دیا ہے. لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو اپنے پیدا کرنے والے کو بھول گیا. جس نے ہاتھ دیے ہاتھوں سے روزی کما رہا ہے لیکن اللہ یاد نہیں آتا اس کو، پیسہ نظر آتا ہے. آنکھیں نہ ہوتی تو اندھا ہوتا، تو پاؤں نہ ہوتے تو لنگڑا ہوتا، ہاتھ نہ ہوتے تو لولا ہوتا، دماغ نہ ہوتا تو پاگل ہوتا. یہ ساری چیزیں کس نے دی ہیں؟ اللہ رب العزت نے دی ہیں. یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں، اور ان چیزوں کی قیمت کب ہوگی؟ یہ نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتوں کی قدر اس کو کہتے ہیں شکر. شکر معنی قدر کرنا. اور قدر کیا ہے؟ کہ مالک کی امانتیں ہیں یہ ہمارے پاس، جیسے حکم دیا ہے اللہ نے ان کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کرنا. اللہ کے حکم کے مطابق جان مال اور وقت جب لگے گا اس کی قیمت بن جائے گی. اور جو اللہ کے لیے نہیں ہے، اتباع رسول میں نہیں ہے، تو ان کی کوئی قیمت نہیں ہے. چاہے وہ بڑے سے بڑے قبیلے کا بندہ ہے، حاکم وقت ہے، بہت بڑا مالدار ہے، سب کچھ ہے، لیکن بے قیمت ہے وہ انسان جو اللہ کو بھلا دے. اپنی جان کو بھلا دیا اس نے، دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ کو، دوزخ میں ڈال رہا ہے، جہنم کی طرف جا رہا ہے. جنگ تبوک کے اندر 30,000 صحابہ روم کے بادشاہ کے خلاف جنگ کے لیے نکلے. غربت کا یہ حال تھا کہ پاؤں میں جوتے نہیں تھے، کپڑے پرانے پھاڑ کر پاؤں پہ باندھے ہوئے تھے. ایک ایک کھجور حضور نے سب کو دی کھانے کے لیے، اسی کو کھاتے چوستے رہتے تھے. بظاہر جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے تھے منافق تھے، جو اندر سے مسلمان نہیں تھے. اور موقع کیا تھا؟ کات سالی گزری، کھجوروں کے سلوا اور کچھ ہوتا نہیں تھا. کھجوروں کے باغ پکے ہوئے تھے، اور کچھ لوگ سوچ رہے تھے کہ اگر ہم چلے گئے تو ہمارا سارا مال ختم ہو جائے گا. بہانے کرتے رہے. گرمی بڑی شدید تھی تو کہنے لگے یا رسول اللہ بہت گرمی ہے، اس گرمی میں ہم نہیں جا سکتے. اللہ نے حکم دیا ان سے کہو قل نار جہنم اشد حرا، میرے حبیب کہو ان کو جہنم کی آگ تو بڑی سخت ہے. ایک کم 70 مرتبہ ٹھنڈا کر کے دنیا میں بھیجا اس کو اللہ نے. قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون، کاش کہ تم سمجھ جاؤ اس بات کو. جہنم کی آگ کیا ہے؟ جہنم کیا ہے؟
یہ ایک الگ سبق ہے. جی کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. انسان کا جسم جلے گا پھر بنا دیں گے اس کو. بدلناہم بدل دیں گے اس کو، جسم کو، اس کی جلد کو. 1 منٹ میں 43 دفعہ جسم بنے گا اور جلے گا. اندازہ لگا لیں اس آگ کو ہم کیسے برداشت کریں گے. فما اصبرہم علی النار، اس آگ کو کیسے برداشت کرو گے تم. آگے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. اگر تم جہنم کو دیکھ لو نا تو روتے ہی رہو تم. یبکو بکا یبکا کہتے ہیں رونے کو، یضحک ہنسنے کو کہتے ہیں. ہنسی تمہیں آئے گی ہی نہیں، اس آگ کو دیکھ کے رو گے تم. اور یہ ہمارا جو یقین ہے نا اس کے 3 درجے ہوتے ہیں. ایک درجہ ہوتا ہے علم الیقین، دوسرا درجہ ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین. علم الیقین مثال کے طور پہ ایک سیب ہے، اس کا علم ہے آپ کو یہ سیب ہے، یہ علم ہے، فروٹ ہے، اچھا فروٹ ہے، یہ ہے علم اس کا، آپ کو علم ہو گیا. دوسرا ہے عین الیقین، عین آنکھ کو کہتے ہیں، عربی میں چشمے کو بھی عین کہتے ہیں. عین الیقین کیوں ہوا؟ آپ کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، آپ نے دیکھا تھا سیب کو، یقین تھا یہ سیب ہے، علم بھی ہو گیا یہ سیب ہے. لیکن حق الیقین نہیں ہے. حق الیقین یہ ہے کہ اس کے کھانے سے طاقت آتی ہے، فلاں فلاں اس کے فائدے ہیں. اب کھایا جب اس کو تو حق الیقین ہو گیا. تو یقین آج بگڑ چکا ہے ہمارا، نہ علم الیقین ہے، نہ عین الیقین ہے، نہ حق الیقین ہے. یقین کیا ہے؟ پیسے سے ہوتا ہے. پیسہ ہوگا عزت ہوگی، پیسہ ہوگا شادی ہوگی، پیسہ ہوگا میری بہت اچھی گاڑی ہوگی، عزت ہوگی. پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. لیکن اللہ کی ذات اس بات کی محتاج نہیں ہے، اسباب کی اللہ محتاج نہیں ہے. اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں. پیسہ ہونے کے باوجود قارون کے پاس کیا نہیں تھا؟ دنیا کے سارے سامان اس کے پاس تھے. ایسی اللہ نے دولت کسی کو نہ پہلے دی ہے نہ بعد میں دی ہے، لیکن کیا ہوا؟ مال اس کو بچا سکا. ایک بہت بڑا یہودی خزانوں کا مالک تھا، خزانہ دیکھنے اندر گیا، دروازہ بند کر دیا، دروازہ اندر سے کھلتا نہیں تھا. 3 دن بھوکا رہا اندر، کسی کو پتہ نہیں کدھر گیا. انگلی کاٹ کر خون کے ساتھ اس نے دیوار پہ لکھا کہ میں بھوکا 3 دن سے مر رہا ہوں، یہ خزانہ نے مجھے بچا نہیں سکا. مجھے 3 دن گزر گئے، لہو کے ساتھ دیوار پہ اس نے لکھا اور مر گیا. جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ چلا کہ کہاں ہے نہیں پتہ چلتا، تو دروازہ توڑ کے اندر خزانے میں گئے تو دیکھا تو مرا ہوا پڑا ہوا تھا. یہ حال ہے اس دنیا کی چیزوں کا. موت کا وقت آتا ہے، کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، گھڑی اتار دی جاتی ہے، نہیں اترتے تو پھاڑ کے اتارتے ہیں. بینک بیلنس کی کاپی جیب میں نہیں ہے، قبر میں کام نہیں آئے گی. بچے چھین لیے فرشتوں نے. نزا کا مطلب، نزا کا وقت مطلب کیا ہے کہ اس وقت فرشتہ روح نکال چھین لیتا ہے. بیوی بچے، مکان اور جائیداد، ساری محبوب چیزیں اس کی اپنی جان، اب کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ چھین لیا. اب روتا ہے، موت کے وقت روتا ہے. کاش، وہ کہتا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا تلهكم اموالكم واولادكم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو، تمہیں ہلاک نہ کر دے یہ مال اور اولاد کی محبت. اللہ کو بھول گئے نا، بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے. انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت. خرچ کرو اللہ کے راستے میں، مال کو بھی، جان کو بھی، اور اپنے اوقات کو بھی. قرآن میں شروع میں آتا نا مما رزقناہم ینفقون. ہر چیز خرچ کرتے ہیں میرے بندے. اب رزق صرف کھانے پینے کو نہیں کہتے. یہ سانس جو لے رہے ہیں یہ بھی رزق ہے، مکان بھی رزق ہے، صحت رزق ہے.
ہر چیز جو جہم بروغ ہو رہی ہے مل رہی ہے سب اس کو رزق کہتے ہیں. ہر چیز اللہ کے راستے میں اللہ کے بندے استعمال کرتے ہیں، اللہ کا شکر کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں. مال دیا اللہ کی نافرمانی پہ استعمال ہو رہا ہے، گانے بجانے کے اولاد، سگریٹ پی رہا ہے، چرس پی رہا ہے، ہیروئن پی رہا ہے. یہ انسان مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، اسی منہ سے انہیں ہونٹوں سے سگریٹ پکڑا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا سب نشے حرام ہیں، موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا اس شخص کو جو نشہ کرتا ہے. فرشتہ دور بھاگتا ہے اس سے. موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو اس کے ماتھے پہ کلمہ لکھا ہوا ہوتا ہے. اگر کلمے والی زندگی گزاری ہوتی ہے تو اس کو کلمہ یاد آتا ہے، پھر وہ پڑھتا ہے. لیکن کلمے کی نافرمانی کی صرف کلمہ پڑھنے سے نجات نہیں ہوتی. بھوک لگی ہوئی ہو نا، تسبیح لے کے روٹی 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 کرتا رہے 1000 دفعہ، 10 تسبیحیں پڑھ رہے، پیٹ نہیں بھرے گا. پیٹ کب بھرے گا؟ روٹی لے گا، کھائے گا، اندر جائے گی، پھر اس کا پیٹ بھرے گا. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو اصل چیز جو ہے انسان کی زندگی عمل سے ہے. اور عمل ایک دن پڑھی، ایک نماز پڑھ لی، جمعے کی پڑھ لی، سال میں پڑھ لی، یا جنازے کی نماز پڑھ لی. نماز پڑھتا ہوں جی، استقامت نہیں ہے. آج ہماری اس تقریر کا موضوع اور محور استقامت ہے، دین کے اندر استقامت. میں نے جو آیات کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک، تحقیق، تائید کے ساتھ لفظ ان جو ہے نا وہ تاکید کر رہا ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے. یہ لفظ رب جو ہے نا، سارے انسانوں کی روحوں کو اللہ نے اکٹھا کیا، پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. سب روحوں سے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ سب نے کہا اللہ، آپ ہمارے رب ہیں. قبر میں بھی یہی سوال ہوتا ہے سب سے پہلے، مر ربک. دنیا میں رہا ہے تجھے پالنے والا کون تھا؟ دکان پالتی تھی، کھیتی باڑی کرتا تھا، نوکری کرتا تھا، تجارت کرتا تھا. ہمارا ذہن اور یقین یہ ہے دکان سے پل رہا ہوں، کھیتی باڑی کرتا ہوں تو پل رہا ہوں، افسر بن گیا ہوں تو پل رہا ہوں، وکیل بن گیا ہوں، ڈاکٹر بن گیا ہوں، انجینئر بن گیا ہوں. یہ چیزیں جو ہیں، یہ سب چیزیں ہمیں شرک ہے. سب سے بڑا شرک یہ ہے. سب سے پہلے اللہ نے سب روحوں سے اقرار کروایا، شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ، اے فرشتو تم سب گواہ رہو. اور جتنے بھی انبیاء تھے، اولیاء تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، ان سب کو گواہ بنا کر اللہ نے فرشتوں سے کہا لکھو، ان کی طرف سے جو جواب ہے اس کو لکھو کہ ہمارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا اور جس کے پاس واپس جانا ہے. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ڈرو اس دن سے جس دن جب دنیا سے رخصت ہوگے اللہ کے پاس جاؤ گے. ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، میرے ہی پاس آؤ گے، میں تمہارا حساب کروں گا. کہاں آنکھیں استعمال کی؟ عورتوں کو دیکھتا رہا، فلمیں دیکھتا رہا، گندی چیزوں کو دیکھتا رہا. اللہ کی ناشکری میں تم نے نعمت دی، اس لیے دی تھی. ہونٹوں کو کہاں استعمال کیا؟ سگریٹ پیتے لے ہونٹوں سے پکڑ کے، ہاں جی، فلانا کام کرتا تھا. شراب منع کی، جوا منع کیا، حرام کھانے سے منع کیا. یہ ساری چیزیں جو ممنوع تھیں ہم نے پرواہ ہی نہیں کی کہ ہم اللہ کے بندے. سب جب وہاں موجود تھے نا روحیں، سب نے اقرار کیا کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں. یہ معاہدہ لکھا گیا، معاہدہ الست کہتے ہیں اس کو، الست بربنا. ہم نے اپنا اللہ کو رب مان دیا اور لکھا پتھر کے اوپر جو مٹ نہ سکے. اور وہ پتھر لا کر آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے نا
وہ پتھر بھی نیچے آیا. بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تو اس کو جہاں حجر اسود، حجر پتھر کو کہتے ہیں، اسود کالا ہو گیا، یہ سفید تھا جنت میں، اس پتھر پہ یہ لکھا ہوا ہے، آج بھی لکھا ہوا ہے. حضرت حضور وسلم بوسہ دیتے تھے، اس کو ہاتھ لگاتے تھے. حضرت عمر طواف کرتے وہ کہنے لگے اے پتھر، میں جانتا ہوں تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، میں اس لیے تجھے بوسہ دے رہا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے بوسہ دیا. حضرت علی کھڑے تھے ساتھ. حضرت علی نے پوچھا عمر کیا کہہ رہے ہو، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ الستو بربکم، اس پتھر پر وہ عہد لکھا ہوا ہے. قیامت کے دن حضور نے فرمایا اس پتھر کی جو آنکھیں ہوں گی، دو ہونٹ ہوں گے، یہ بولے گا. جس شخص نے عمرہ کیا، جس نے حج کیا، جس نے اس کو سلام کیا، جس نے اس کو بوسہ دیا، اس کی گواہی دے گا کہ اے اللہ تیرے ساتھ جو عہد کیا تھا نا اس نے کہ آپ ہمارے رب ہیں، تو اس نے یہاں آ کر اعلان کر دیا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اے اللہ تو ہمارا رب ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، نہ پیدا کرنے میں، نہ زمین و آسمان بنانے میں، نہ سمندر اور پہاڑ بنانے میں، یہ سب تو نے کیا، اکیلے کیا. اللہ کہتے ہیں ہمیں تھکاوٹ بھی نہیں ہوئی، ہم نے بغیر انجینئروں کے، بغیر نقشوں کے، بغیر میٹیریل کے، بدیع السماوات والارض، آسمان کے لیے کوئی مٹیریل اکٹھا نہیں کیا، زمین کے لیے اکٹھا نہیں کیا، سمندروں کے لیے قطرے اکٹھے نہیں کیے. بدیع کہتے ہیں بغیر کسی اسباب مٹیریل کے حکم دیا کون فیکون، ہو گیا. ہر چیز اللہ کا حکم مانتی ہے. نماز ہے، فرض سے لے کے عرش تک ہر چیز نماز پڑھتی ہے. درخت کھڑے ہوئے ہیں، قیام میں ہیں، جانور رکوع میں ہیں، پہاڑ اتحیات میں ہیں، اور سجدے میں سارے وہ زمین پر چلنے والے پیٹ پر نماز پڑھ رہے ہیں. فرشتے حضور معراج پہ جب تشریف لے گئے، دیکھا ایک فرشتوں کی جماعت کھڑی ہے اور قیامت تک کھڑی ہے. دوسری جماعت رکوع میں ہے، قیامت تک رکوع میں رہے گی. تیسری جماعت سجدے میں ہے، قیامت تک سجدے میں رہے گی. چوتھی اتحیات بیٹھی ہوئی ہے قیامت تک. فرمایا ان فرشتوں کا مجموعہ عبادات کا، نباتات کا، حیوانات کا، ہر چیز کا مجموعہ ہم نے انسان کو نماز میں دے دیا ہے. جب یہ نماز پڑھتا ہے، نباتات، حیوانات، ہر فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. نماز معمولی چیز نہیں ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے جب بیان ہوگا اس پہ، جو معراج کا واقعہ بیان کروں گا میں. آج تو استقامت پہ بات ہو رہی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے، تو پھر پیسے کو رب نہیں مانتے، نہ اپنے آپ کو رب سمجھتے ہیں. ہر کسی اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے کہ میں اللہ اس کو فائدہ پہنچاؤں کہ نقصان پہنچاؤں. لقمہ حلق میں جاتا ہے، فرشتہ حلق میں بیٹھا ہوتا ہے، اے اللہ اس کو صحت کا فیصلہ کروں، بیماری کا فیصلہ کروں. ہر چیز خدا کی بات مانتی ہے، لیکن ہم انسان کی حیثیت سے عہد کر کے اس عہد کو بھول گئے ہیں کہ اللہ کو رب نہیں مانتے. ثم استقاموا، اب ماننے کے بعد اس پہ استقامت کیا ہے؟ صبر و استقامت کیا ہے؟ کہ ہر حال میں جو حال آتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور ضرور وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. رحمان بہت مہربان ہے. کتنے نافرمانیاں ہم کرتے ہیں. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھپ ہوئے بھی تم گناہ کرتے ہو، چھپ کے بھی کرتے ہو، ظاہرہ طور پہ چھوڑو، سب کو، سارے گناہوں کو چھوڑ دو. اللہ کا کیمرہ لگا ہوا ہے، ویڈیو بن رہی ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو منہ سے تم لفظ نکالتے ہو نا، وہ بھی ہمارے رقیب جو ہیں نگران لکھ رہے ہیں. یہ نہیں کہ قیامت کو جب اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا کہے گا اللہ تو جھوٹ لکھا ہوا ہے، فرشتوں نے جھوٹ لکھا ہے، میرا نہیں ہے. اللہ کہیں گے اچھا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا آپ، اس میں لکھا ہوا، اس میں اس دن ہم اس کے منہ کو بند کر دیں گے. تکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولیں گے ہم نے غلط لکھا تھا، ہم نے چوری کی تھی، ہم نے کسی عورت کے ساتھ ٹکرائے تھے.
وتشهد ارجلهم، پاؤں اس لیے دیے کہ چل کے اللہ کے راستے میں مسجدوں میں آؤ، اللہ کے کام کرو ان سے. کہاں جا رہا ہے؟ دنیا کے کام کر رہا ہے، سارے کر رہا ہے، لیکن مسجد تک آنے کی اس کی توفیق ہی نہیں ملتی. اس کا ایمان اتنا نہیں ہے کہ دکان سے اٹھ کے مسجد تک آئے. دکان رازق ہے، وہ اللہ رازق ہے، دکان رازق نہیں ہے. یہ شیطان نے دھوکے میں ہمیں ڈال دیا ہے. لمبی لمبی امیدیں، موت سے بھی آگے امیدیں رکھی ہوئی ہیں ہم نے. اتنی امیدیں، جتنی امیدیں بڑھیں گی پریشانیاں بڑھیں گی، جتنی امیدیں کم رکھیں گے اتنی پریشانیاں کم ہوں گی. تو میں عرض کر رہا تھا تو یہ استقامت جو ہے دین کے اندر کیا ہے کہ اللہ کی ناراضگی یا اللہ کی عبادات اور اللہ کے حکام کو ہم ہر حال میں مانیں. ہمیں مفت مل گیا اسلام، ماں باپ مسلمان تھے، ان کے گھر میں پیدا ہوئے، اسلام مل گیا. گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا. ایک آدمی برسر عام قانون توڑتا ہے ملک کا، اس کو باغی کہتے ہیں، اور ہم اللہ کے قانون کو ہر روز کھل مکھلا نافرمانی کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی اللہ رحمان ہے، ہم پہ بڑا مہربان ہے، پکڑتا نہیں. مہلت دی ہوئی ہے، موت تک مہلت ہے، 24 گھنٹے میں مہلت، رات تک مہلت. رات کو جب سونے لگے نا اندھیرا ہو جاتا ہے تو قبر یاد نہیں آتی. کم از کم سوچیں کہ قبر میں اندھیرا اکیلا پڑا ہوا ہوں گا، یہ اندھیرا ہوگا وہاں پر، اس کی روشنی کا بھی کوئی انتظام ہونا چاہیے. قبر میں کیا کام آئے گا؟ یہ دنیا میں ہمارے وہ کام اور عمل جو وقت اللہ کو دیا ہے، جو مال اللہ کے راستے میں دیا ہے، یہ ہمارے قبر کی روشنی کا ذریعہ بنیں گے. قبر کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا صحابہ سے، ایک آدمی ہے مر رہا ہے، 3 اس کے بیٹے ہیں. بیٹوں سے کہتا ہے بیٹو تمہارے لیے میں نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھا، نہ گرمی سردی دیکھی، نہ سفر حضر دیکھا، تمہیں پالا پوسا پڑھایا سب کچھ کیا، آج تم میرے لیے کیا کرو گے؟ میں جا رہا ہوں. ایک نے کہا آپ مریں گے میں فوراً یہاں سے چلا جاؤں گا. دوسرے نے کہا قبر تک جاؤں گا، چارپائی اٹھاؤں گا، قبر میں مٹی ڈالوں گا آپ کے لیے، دعائے خیر کروں گا. تیسرے نے کہا میں قبر میں تیرے ساتھ قبر میں جاؤں گا. آپ نے پوچھا بتاؤ ان میں سے کون سا بیٹا وفادار ہے؟ سب نے کہا جی جو کہتا ہے قبر میں تیرے ساتھ جاؤں گا. تو فرمایا سنو، پہلا جو مال ہے مرتے ہی دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے. جس مال کے لیے نہ دن دیکھا، نہ اعمال کو چھوڑا، سارے عمل توڑ کے مال اکٹھا کرتا رہا، نہ حرام دیکھا، نہ حلال دیکھا، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھا. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے نہ کھایا کرو. یہ مال بڑی میٹھی چیز ہے لیکن نعمت بھی بہت بڑی ہے اور اس کا امتحان بھی بڑا ہوگا. حضور نے فرمایا جتنا مال زیادہ ہوگا قیامت کو اتنا حساب بھی زیادہ ہوگا. عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے امیر صحابی ہیں. ایک دن حضور نے فرمایا رحمان میں دیکھ رہا ہوں کہ تو 500 سال جنت میں دیر سے داخل ہوگا، تیرا حساب اتنا ہوتا رہے گا. کہ اچھا. حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، 300 اونٹ بھرے ہوئے مال تجارت آیا، سارا اللہ کے راستے میں دے دیا، غلام آزاد کر دیے. حضرت عائشہ صدیقہ سے جا کر کہا عائشہ تم گواہ رہنا، حضور نے کہا تھا اس مال کا حساب ہوگا، تو میں نے تو اللہ کے راستے میں دے دیے، سارا دے دی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم سب سے پیاری چیز خدا کے راستے میں نہ دے دو. سب سے پیاری چیز جان ہے، مال ہے، وقت ہے، ان کو اللہ کے راستے میں استعمال کرو. اور یہ نہیں کہ دل چاہا تو نماز پڑھ لی، دل نہیں چاہا نہیں. یعنی نماز ایسی عبادت ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد امتحان ہوتا ہے انسان کا کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، کلمے کو مانتا بھی ہے کہ نہیں مانتا. کلمہ کی لا الہ الا اللہ کا پہلا جز یہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ یہ ویزا ہے. اور مسافر کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ویزے کی ضرورت، کرنسی کی بھی ضرورت ہے. کرنسی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اعمال ہیں. یہ ہمارے پاس ہوں گی. اس جہان سے ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے آپ کو پاسپورٹ اور ویزے کی ضرورت ہوتی ہے اور کرنسی کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اس جہان سے دوسرے جہان جانے کے لیے بھی ہمیں لا الہ الا اللہ پر یقین ہو، کہ اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین. اور کسی بھی صحابہ کا استقامت اس آیت کی میں نے سن لیں آپ اچھی طرح. ثم استقاموا،
کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے اللہ کی رضا کے لیے نہ جان کی نہ مال کی نہ وقت کی کسی چیز کو پرواہ نہیں کی، سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا. کیا وہ پھر تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں. کس لیے نازل ہوتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون. وہ خوشخبری دیتے ہیں، موت کے وقت خوشخبری دیتے ہیں، قبر میں خوشخبری دیتے ہیں، اور قیامت کو جب اٹھے گا تتلقاہم الملائکہ ھذا یومکم الذی توعدون. اس کو ملاقات کرنے آئیں گے، پھر اس سے کہیں گے آج وہ دن ہے جس دن کا تیرے ساتھ وعدہ تھا، پورا ہو گیا، آج ملے گا سب کچھ. کیسے ملے گا؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تیرے دنیا میں بھی ساتھی تھے، تو اپنا جان مال اور وقت اللہ کے لیے قربان کرتا تھا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اخلاص سے عمل کرتا تھا. دنیا سے کوئی مطلب نہیں تیرا، نہ پیسے کمانا مقصد تھا، نہ شہرت مقصد تھی، نہ اور کچھ، صرف میرا اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا تھا. تو تیرے ہم وہاں دنیا میں بھی تابع دار تھے. اور یاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، اور فی الآخرہ، اب تو دنیا سے آخرت کی طرف جا رہا ہے، اب بھی ہم تیرے ساتھ ہیں. لا خوف علیکم، تجھے کسی قسم کا غم نہیں کرنا چاہیے، خوف نہیں کھانا چاہیے. نہ غم نہ خوف، جب ہوتا ہے انسان تو سکون ختم ہو جاتا ہے. لیکن بار بار قرآن کہتا ہے ان الذین ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کسی کے، اور آج وہ ہوگا جو تو چاہے گا. دنیا میں وہ کرتا تھا جو رب چاہتے تھے، رب چاہی زندگی تو نے گزاری ہے، اب وہ ہوگا جو تو چاہے گا. ریموٹ کنٹرول اب تیرے پاس ہے، جو تو کہے گا وہ ہوگا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تو چاہے گا وہ تجھے ملے گا. تیسری بات اس آیت میں یہ فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، نزلا من غفور الرحیم. تو خدا کا مہمان بن کے جا رہا ہے، اس دنیا سے جا رہا ہے تو اللہ کا مہمان ہے، اور وہ بڑا ہی غفور ہے، بڑا بخشنے والا ہے، بڑا سب کچھ. تو نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں نہ نیند کی پرواہ کی، نہ کسی بڑے کی پرواہ کی. صحابہ کا جو ایمان بن گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری آیات جو میں نے پڑھی، فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اے اللہ کے نبی آپ قائم رہیے اس پر جو اللہ نے آپ کو حکم دیے، اور آپ کے ساتھی جو ہیں آپ کی تابعداری کرنے والے بھی ہیں. وَلَا تَطْغَوْا، اور اس کے بعد فرمایا ان الذین ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اپنے رب کو رب مانتے ہیں اور اس پہ استقامت رکھتے ہیں. صحابہ کرام کی صفات کیا تھیں؟ عبداللہ ابن حذافہ، حضرت عمر کے زمانے میں کچھ جماعت کو بھیجا روم کے بادشاہ نے ان کو قید کر دیا، سب کو پکڑ کے قید کر دیا. تبلیغ میں گئے نا، قید ہی ہو گئے. عبداللہ ابن حذافہ جو تھے امیر تھے، تو بادشاہ نے ان کو بلا کر کہا کہ میں اپنی بیٹی کی تجھے نکاح میں دیتا ہوں، اپنی سلطنت بھی تجھے دے دوں گا، تو مسلمان سے عیسائی بن جا. انہوں نے کہا کیا کہہ رہا ہے، سوچ کے بات کر ذرا. ایک لمحے کے لیے کہے نا تو کہ میں اس میں مسلمان اسلام چھوڑ دوں، حضور کو چھوڑ دوں، تو ساری بادشاہی مجھے دے دے، بیٹی بھی دے دے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک لمحے کے لیے میں چھوڑ دوں. یہ استقامت ہے. اس نے کہا اچھا نہیں ہوتا تو حکم دیا کہ ان کو قتل کر دو، سولی چلا دو. یا سولی چلانے کے لیے چڑھائے گئے تو کچھ مغموم سے ہوئے تھے، اس نے کہا اتارو اس کو، شاید خیال آ گئے واپس آ جائے گا. انہوں نے کہا نہیں، میں ہرگز یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی. پھر اس نے کہا کہ ان کو دیگ میں آگ جلا کے تیل گرم کر کے اس کے اندر ڈالو، شاید یہ مان جائے. اب یہ سزا دینے کے لیے اس نے ایک قیدی کو بلا کر پہلے اس کو جلا دیا، کہا دیکھا میں ایسے تمہارے ساتھ بھی ہونے والا ہے. تو ان کے آنسو نکل گئے. انہوں نے کہا کہ رو رہا ہے نا تو مان جائے بات. انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں جتنی میری بال ہیں جسم پر، اتنی میری جانیں ہوں تو میں قربان کر دوں اللہ کے لیے، میں اس لیے رو رہا ہوں. یہ دنیا کی چیزیں کیا ہیں، سب کچھ ختم ہونے والی ہیں. لیکن جس اسلام کو ہم نے قبول کیا اس کے اندر ہمیں ایک ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں کر سکتے. آخر تو اس نے کہا اچھا تم ایسے کرو، میرے ماتھے پہ بوسہ دے دو، سب کو چھوڑ دوں گا. آپ نے کہا سب کو چھوڑے گا؟ کہ ہاں. بوسہ دیا، چھوڑ دیا، واپس آئے. حضرت عمر رضی اللہ کو قصہ سنایا. حضرت عمر نے فرمایا سب صحابہ سے
سب اٹھ کر میں خود پہلے بوسہ دیتا ہوں اس کے سر پر، تم سب اس کے سر کے بوسہ دو. یہ بہت بڑی جہاد ہے، بہت بڑا کامیابی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کے اندر سورہ یاسین میں آپ نے پڑھا ہوگا، بخاری شریف میں 5 خبیب کا ذکر ہے. خبیب نام ہے، سب کا نام. ایک خبیب بن عدی تھے جن کو بھیجا گیا حضور نے مسیلمہ کذاب کے پاس کہ مجھے نبی مان لے. جب یہ گئے تو اس نے کہا تو مجھے نبی مان، میں ان کو نبی مان لیتا ہوں. اس نے کہا کیا کہا؟ پھر اس نے کہا تو مجھے ماننے کا، میرے کان میں تیری آواز نہیں پہنچتی، میں بہرا ہوں، سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس نے کہا حکم دیا کہ بلادوں کو بلاؤ، اس کو ایک ایک جوڑ اکھاڑو. اور حالانکہ سفیر بن کے گئے، اور جب تک یہ مانتا نہیں اس کے جوڑ سارے اکھاڑ دو. ایک ایک جوڑ ان کا اکھاڑا گیا. ایک جوڑ اکھاڑتے تھے، پوچھتے تھے ذرا سا درد ہو جاتا ہے ہمیں جوڑ کے اندر کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن استقامت کیا ہے کہ اللہ کو رب مان لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیشوا مان لیا ہے. اب یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اس کو تبدیل کر دیں، لیکن جان دے دی، لیکن اپنا عہد نہیں چھوڑا. اور فرمایا اس طرح دوسرے سے اپنے عبداللہ ابن حذافہ کا واقعہ میں نے سنا ہے میں نے آپ کے. پھر یہ سورہ یاسین کے اندر بھی خبیب ہیں، جو 3 ساتھیوں کو بھیجا گیا دعوت کے لیے. لوگوں سے کہا لوگوں یہ اللہ کو مانو. یعنی جب ان لوگوں نے کہا تم منحوس ہو، تم یہاں آ گئے ہو، ہم تم کو نہیں مانتے، تم بھیجے نہیں گئے ہو. ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، یا رجل من اقصى المدینہ، جیسا دوڑتا ہوا آیا، ان سے کہا کہ یہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے بندے ہیں، ان کی بات کو مانو، کیوں نہیں مانتے ہو؟ انہوں نے اس کو پکڑ کر ہٹا کر اس کے اوپر کود کر اس کی آنتیں نکال دیں، اس کو شہید کر دیا. اور جب شہید ہو گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل فرمایا. قال یا لیتقوم یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین وما انزلنا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو بخش دیا، اور موت کے بعد بھی وہ حسرت کر رہا ہے کہ کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے اللہ نے میرا کیا اکرام کیا. اور اللہ نے کہتے پھر ہم نے کچھ فوجیں نہیں بھیجی ان کے لیے، ایک فرشتہ آیا، ایک چیخ ماری، سب کو ہلاک کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس طرح مدد کرتی ہے فرشتوں کے ذریعے ان لوگوں کے جن کے اندر استقامت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، چند دن کے لیے مہمان ہیں، یہ عارضی دنیا ہے. ہم اپنے ہاتھوں سے کتنے لوگوں کو دفن کر چکے ہیں، قبرستان بھرا ہوا ہے. یہ سب ہماری طرح کھانے پینے والے لوگ تھے، لیکن آج کچھ بھی نہیں کر سکتے. زندگی ہے تو سب کچھ ہے، اس زندگی کے اندر ہر لمحہ قیمتی ہے. ہم اللہ سے دعا بھی مانگا کریں گے اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما. اور جیسے استقامت صحابہ کو نصیب فرمائی تھی کہ دنیا کے چند ٹکوں کے لیے 10 روپے کے پیچھے ایمان بیچ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے. یہ مسلمان ہے، یہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کو حیا نہیں ہے کہ میں اللہ کو نافرمان ہو رہا ہوں، اور قبر میں بھی میں نے جانا ہے، خدا کو جواب بھی دینا ہے. خدا کے سامنے یوم یقوم الناس لرب العالمین، رب العالمین کے سامنے ہر آدمی کھڑا ہوگا. کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، ہر فردن ہر شخص سے اللہ پوچھے گا بتا تو نے میرے لیے کیا کیا، میں نے تو آنکھیں دی تھیں کہاں استعمال کی. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. تمہاری آنکھوں سے پوچھا جائے گا، تمہارے کانوں سے پوچھا جائے گا، تمہارے دل سے پوچھا جائے گا کیا تم نے ہمیں یاد کیا تھا. دل میں آج محبت کس کی ہے؟ کافروں کے ساتھ، ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے قرض لے کر ان کے مانگ رہے ہیں. خدا کی نافرمانی، سود کھاتے ہیں ہم. سود ہر انسان یمحق اللہ الربا ویربی صدقات، اللہ صدقات کو تو بڑھا دیتا ہے، لیکن ربا جو سود ہے اس کو اللہ مٹا کے رکھ دیتا ہے. ہاں جی، سود سے اللہ کے سود کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو. جو اگر حرام کھاتے ہو، سود کھاتے ہو، تو اللہ کے ساتھ کون جنگ کر سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کے لیے ہر عمل میں استقامت کے ذریعے نماز پڑھیں، ہر روز پڑھیں، ہمیشہ پڑھیں. نماز اگر رہ گئی ہے تو اس کی قضا واپس ہے، اللہ کا حق ہے. زکوٰۃ اللہ نے 22 مرتبہ قرآن میں زکوٰۃ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین بھی آتا ہے. نماز جماعت سے پڑھو. نماز دین قائم کرنے کے لیے یہ صرف کب پڑھنے کا لفظ قرآن میں نہیں آیا کہ نماز پڑھو. اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ دونوں اکٹھے ہیں. اللہ کا حق اقیم الصلاۃ، بندوں کا حق آتوا الزکاۃ. مال دیا ہے تو اس کو اللہ کے راستے میں جمع کر کے نہ رکھو، اللہ غریبوں مسکینوں کا حق ادا کرو. اگر کرو گے تو پھر یکنزون الذهب من فضة
فبشرهم بعذاب أليم يوم يقمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم. اس کے خزانے کو گرم کر کے اس کو موریں لگائی جائیں گی پیشانی پر پیٹھ پر. اللہ کہے گا، اللہ کے فرشتے کہیں گے یہ تیرا خزانہ ہے جس کو تو چھپال کے رکھتا تھا. آج ہم ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے میں اس کو 100 سے 700 گنا تک بڑھا کے تمہیں واپس کروں گا. اللہ کسی بھی ظلم نہیں کرتے، بلکہ اللہ کہتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا. کون ہے جو مجھے قرض دے، میں اس کو بڑھا چڑھا کے واپس کروں گا، دنیا میں بھی واپس کروں گا، آخرت کے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. آخر میں جزا بھی دوں گا، اور اس نیک کام کرنے کی وجہ سے دنیا میں بھی سکون ملے گا، مال رحمت بن کے کام آئے گا. مال جو ہے نا یہ انسان اس کا غم کھاتا رہتا ہے، لیکن سخی جو ہوتا ہے اس کا پھل کھاتا ہے. ہاں جی، سخیاں ز اموال برم خورن بخیلا غم و سیم و ضرب خورن. بخیل آدمی اللہ نہ اپنے آپ پہ خرچ کرتا ہے اور نہ غریبوں کو دیتا ہے، جمع کرتے کرتے دنیا سے جاتا ہے، پھر روتا ہے کاش کہ مجھے تھوڑی سی مہلت نہیں دے. یعنی کہتا ہے یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے تو میں بڑا اللہ کے صدقے کروں گا، نیک کام کروں گا. اللہ کہتے ہیں لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها. ہم ہرگز اب دیر نہیں کریں گے، تیری موت کا وقت معین ہے. اب تو یہ تیری زبان کا ایک کلمہ ہے، ہاں جی، یہ تیری زبان جائے گا، پھر وہی کچھ کرے گا. جو ہم نے اتنا تمہیں وقت دیا، تم نے اللہ کو یاد نہیں کیا. نہ مال اللہ کے راستے میں ہم خرچتے ہیں، نہ جان خرچتے ہیں، نہ وقت خرچتے ہیں. کہتے ہیں میں مسلمان ہوں. جی مسلمان، یہ کیسا مسلمان ہے؟ دل چاہا نماز پڑھی، دل چاہا نہ پڑھی. نہیں، ایک نماز چھوڑنے پر 80 سال کا جہنم کا غوطہ لگا دیا جائے گا. 80 سال دنیا کے نہیں ہے. فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہے. ایک نماز ضائع کرتا ہے جو شخص، اس کی سزا اتنی ہے. تو اندازہ لگا لیں، ایک سجدہ شیطان نے نہیں کیا، ساری زندگی عبادت کرتا رہا، اللہ کی درگاہ سے نکالا گیا. ہم پر کتنے سجدے نہیں کرتے. اس لیے ہمیں نماز کی پابندی کریں. مال اللہ دیے تو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، وقت اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.